بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین دوستوں، ہم نے صحت پہ جو پروگرام میں اپنی نئی سیریز شروع کی ہے، اس میں ہم نے آپ کو پہلے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب سے آپ کا تعارف کرایا تھا. اور ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب نے ہارٹ کے بارے میں اس وقت میں نے تھوڑا سا ان سے اس جو اخراجات ہیں اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور ملکی فارما کمپنیز ہیں، ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا. لیکن اس مرتبہ موضوع تھوڑا سا اس حوالے سے چینج ہے کہ جو ہمارا ہارٹ کا جو مسئلہ ہے، یعنی یہ جو ہارٹ فیلور ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. تو شکریہ قاضی صاحب، آپ نے اس پروگرام پر مجھے مدعو کرنے کی دعوت دی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہارٹ فیلئر کے حوالے سے جی سوال کیا ہے. اور ہارٹ فیلئر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہارٹ فیلئر ایک عالمی وبا ہے. یہ پوری دنیا میں برپا ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی کافی کثرت سے دیکھا جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں خاص کر کے یہ جو مرض ہے یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ کامن ہے. اچھا. باہر کے ملکوں میں زیادہ تر مریضوں میں، بوڑھے بزرگوں میں یہ مرض زیادہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جوانی میں ہی، یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی حملہ آور ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ یا تو مرض کی وجہ سے بے روزگار ہو جاتے ہیں یا کام کاج کرنے سے اپاہج ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اس ضمن مجھے یاد آ گیا کہ یہ نوجوانوں میں کیا زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت بوڑھے لوگوں کی؟ نہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے پاس سڈنلی ان کی موت ہو جاتی ہے. نہیں، یہ جو موت کی شرح ہے، موت کی شرح زیادہ تر ایلڈرلی جو بوڑھے عمر رسیدہ افراد ہیں، اور ان میں اگر ہارٹ فیلئر کا مرض ہو جائے، اٹیک ہوگا، تو ان میں زیادہ تر موت کی شرح زیادہ ہے. صحیح. نوجوانوں میں اور بوڑھوں میں تھوڑے سے اسباب تھوڑے سے مختلف بھی ہیں. اور نوجوانوں میں تھوڑا سا قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس مرض کے ساتھ کئی سالوں تک 10-20 سالوں تک زندہ رہ کے اور وہ زندگی گزارتے ہیں. تو ان کے مسائل کچھ مختلف ہیں، لیکن ایک ہے. اب آتے ہیں، آپ نے سوال کیا کہ اس مرض کے اسباب کیا ہیں. جی. یہ بہت اہم ہے، اور خاص کر کے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہارٹ فیلئر ایک ایسی بیماری ہے جس میں زیادہ تر مریضوں کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے. شروعات میں چلنے میں مریضوں کو سانس ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھ کے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ مریضوں کو بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے بھی سانس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر مریض رات کو بیٹھ کر گزارا کرتے ہیں، اور بیٹھنے سے ان کو آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسباب اس کے اس طرح سے ہیں کہ 50-60% مریضوں میں ہارٹ فیلئر کا مرض دل کی شریانوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا. دل میں اللہ تعالیٰ نے 3 خون کی شریانیں دی ہیں. صحیح. اور زیادہ تر شریانوں کی بیماری جو ہے وہ ان مریضوں میں کامن ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، جو سگریٹ اور تمباکو نوشی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، خاص کر کے نوجوانوں میں، یا اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا شوگر کی بیماری یا بلڈ پریشر کا مرض ہے، اور یا خون میں چکنائی کی زیادتی ہے. تو ایسے مریضوں میں بنسبت ان مریضوں کے جو سگریٹ تمباکو نہیں پیتے اور جو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں، حالانکہ ان میں بھی ہو سکتا ہے. ہارٹ فیلئر کا مرض کسی میں بھی ہو سکتا ہے، بچوں میں، بوڑھوں میں، بڑوں میں، کسی میں بھی ہو سکتا ہے. تو 50-60% جو مریض ہوتے ہیں ان کی دل کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں یا بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں یا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک میں اکثر سینے میں درد اٹھتا ہے، اچانک شدید درد اٹھتا ہے، لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ہارٹ فیلئر کا جو مرض ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے مریضوں میں بار بار سانس کی شکایت ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر اس کا جو اسباب ہیں وہ ہیں دل کے ویلز کی خرابی. ہمارے ملک میں جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں
وہاں ریمیٹک ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ویلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ان ویلز کے ڈیمیج کی وجہ سے انہیں سانس کی تکلیف ہوتی ہے, یا دل کی پیدائشی بیماری ہیں, یا بلڈ پریشر ہمارے ملک میں کامن ہے, اور بلڈ پریشر کی دوائیں لوگ اگر کھاتے ہیں تو صحیح طریقے سے ناپتے نہیں ہیں, جس کی صحیح. وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا رہتا ہے. مطلب وہ تو آپ کے خیال میں خوراک کی طرح اس کو مینٹین کرنا چاہیے. جی ہاں, بلڈ پریشر کی دوائیں جو ہیں وہ باقاعدہ کھانا نہ کھائیں, لیکن بلڈ پریشر کی دوا صبح شام آرام ٹائم سے کھانی چاہیے. جی تو یہ ان کے اسباب ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں یا احتیاط کے ساتھ جو ہیں, اور اس کا جو ہے ہاسپٹل جانے میں بعض لوگ ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک دفعہ گئے وہ ہاسپٹل اور ای سی جی کرایا انہوں نے, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں جی ان کو یہ نہیں ہے, ایسا بھی ہے کچھ سلسلہ؟ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز ہے کہ بہت سارے مریضوں کو ہارٹ کی شکایت ہوتی ہے, اور زیادہ تر سینے کے درد کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو ان کو ان میں ای سی جی نارمل ہو سکتی ہے. انجائنا کے مریضوں میں یا شروعات میں ای سی جی میں چینجز نہیں آتی ہیں. تو اکثر ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں اگر جاتے ہیں اور سینے میں درد ہے لیکن ای سی جی میں کوئی چینجز نہیں ہے, تو اکثر ڈاکٹر صاحبان سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس درد کا تعلق ہارٹ سے نہیں ہے, تو وہ انہیں گھر بھیج دیتے ہیں. یہ غلطی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے مریض کو نقصان ہوتا ہے. جی ہاں بالکل, اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب دوبارہ درد شدید ہوتا ہے, یا کبھی کبھار شدید ہونے کے باوجود بھی ای سی جی میں چینجز نہیں آتی ہیں. ہارٹ اٹیک کے کچھ ایسے اقسام ہوتے ہیں جو ریئر ہیں, لیکن ایسے اقسام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں ای سی جی میں چینجز نہیں آتی. تو ای سی جی یہ کہیں کہ دوست یا دشمن زیادہ تر تو مددگار ثابت ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار. آپ کی یہ بات تھوڑی سی اس میں کاٹ بھی رہا ہوں, ای سی جی کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو مریض بعد میں کرا لے کہ جی ای سی جی کے علاوہ ہم یہ کرا لیتے ہیں تو مزید کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ بہت سارے ہاسپٹلائز ہو جائے. بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کو. اچھا, وہ ذرا آپ کچھ بتائیں. ہارٹ اٹیک کے لیے تو بہت سارے ڈفرینٹ ہیں, لیکن اگر آپ ہارٹ فیلئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں زیادہ تر ای سی جی 90% مریضوں میں ای سی جی اب نارمل ہوتی ہے, یعنی ای سی جی نارمل نہیں ہوتی. جو ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں جن میں دل کا گوشت کمزور ہو جاتا ہے, دل بڑھ جاتا ہے, ان میں 90% لوگوں میں ای سی جی جو ہے وہ اب نارمل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہارٹ فیلئر کے اور بھی بلڈ کے ٹیسٹ بایو کیمیکل مارکرز ہوتے ہیں جو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, یا گولڈ اسٹینڈرڈ پھر ہے اس میں ایکو کارڈیوگرام کر کے ہم پتہ کرتے ہیں کہ ہارٹ کا گوشت کمزور ہو گیا ہے یا ہارٹ کا گوشت جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے, کیونکہ یہ دو مختلف اسباب ہیں اور مختلف قسمیں ہیں, اور دونوں قسموں کی اسباب اور علاج بھی تھوڑا سا مختلف ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسرے پاکستان کے علاوہ ممالک میں بھی, تو آپ وہاں کے علاج میں اور یہاں کے علاج میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب تو شاید واٹس ایپ پہ علاج جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, تو اس سلسلے میں پاکستان میں کتنا پاکستان دیگر ممالک سے تھوڑا سا پیچھے ہے؟ جی, یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے. اس کو ہم ورچوئل ہارٹ فیلئر سروس کہیں گے. ورچوئل ہارٹ فیلئر سروس کا جو شروعات ہے وہ کووڈ کے زمانے میں ہوئی, کیونکہ کووڈ کے زمانے میں اسپتالیں بند ہو گئی, اور چنانچہ جو پرانے مریض تھے امراض قلب کے یا ہارٹ فیلئر کے, اور ان کو دوائیں کھانا لازمی ہوتی ہیں اور اسپتال میں دکھانا لازمی ہوتا ہے, تو انہوں نے ہی ہمیں سکھایا. تو اس زمانے سے ہم لوگوں کو پہلے فون کر کے گھر میں پوچھتے تھے کہ ان کی خیریت کیسی ہے, وہ دوائیں کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں, ان کو دواؤں کے کوئی منفی اثرات تو نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہمارے یہاں ادھر سعودی عرب میں تو ساری چیزیں کمپیوٹر میں ریکارڈ میں ہوتی ہیں. اب یہاں بھی بہت ساری چیزیں امپروو ہو گئی ہیں, بہت ساری چیزیں کمپیوٹر میں داخل ہوتی ہیں. تو ہم جب مریض سے رابطہ کرتے تھے ٹیلی فون کے ذریعے, تو ہم پہلے ہی مریض کا فائل کمپیوٹر میں کھول لیتے تھے, ان کے جو پرانے ٹیسٹ اور رپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ سامنے ہوتی تھی, اور پھر ان رپورٹس کو دیکھ کے اور مریض کی کنڈیشنز کو معلوم کرتے, پھر ہمیں ایک یعنی پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس قسم کے فیصلے جو کرنے پڑتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے جتنے بھی وہاں ہارٹ فیلئر کے مریض تھے کرونا کے 2 سال کے دوران جو ہے ورچوئل ہارٹ فیلئر کے سروس کے تھرو جو ہے وہ
یہ سہولت فراہم کی. یہاں بھی اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا ہے، لیکن ابھی تک اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن میں اپنے مریضوں میں جو دور دراز کراچی سے باہر رہتے ہیں تو ان کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ واٹس اپ نمبر کے تھرو اپنی ہارٹ فیلئر کی رپورٹس بھیج دیں. ان رپورٹس کو دیکھ کے اور مریض کی علامات اور ان کی رپورٹس کے بیس پر ان کو علاج تجویز کرتے ہیں تاکہ وہ دور دراز سے خرچہ کرنے سے بچ جائیں اور ان کا ٹائم بچ جائے. اس سے پیٹرول کا بھی خرچہ کم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی بھی اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہمیں بخار آتا ہے تو بخار سے پہلے تھوڑی سی ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے، ہمیں دکھن محسوس ہوتی ہے، اور تھوڑا سا گلا بھی ذرا کھر کھر کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی جو اب مریض یہ سمجھنے لگے کہ یعنی اس کو تھکن زیادہ ہو رہی ہے یا دکھن زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اب ہارٹ اٹیک کے ہم قریب پہنچ گئے یا ہارٹ فیلئر کے قریب پہنچ گئے، ایسی کوئی نشانی ہے جو عام ناظرین کو ہم بتا سکیں کہ وہ اس سے محسوس کریں تو پھر وہ ڈاکٹر؟ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کی دونوں مختلف ہیں. جی. ہارٹ اٹیک میں ہم کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پروڈرومل سمٹمس. اس میں بخار وغیرہ تو نہیں ہوتا، لیکن 100 میں سے کوئی 35% جو مریض ہوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک سے پہلے پروڈرومل سمٹمس ہوتے ہیں، جیسے تھکاوٹ ہے، سینے میں درد ہے، یہاں سانس کا پھولنا ہے، یہاں کن لوگوں کو ہاتھوں میں کھجلی ہوتی ہے چلنے سے خاص کر کے. تو اس میں ECG میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو 35% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ پروڈرومل سمٹمس ہوتے ہیں پہلے. اور اور جو زیادہ تر ڈاکٹر سے مس ہو جاتے ہیں، جب تک کہ جو 65% مریض ہوتے ہیں ان میں علامات ٹپیکل ہوتی ہیں. سینے کا درد جو ہے وہ شدید ہوتا ہے، یا ہارٹ فیلئر ہے تو ہارٹ فیلئر کا جو دورہ ہے وہ شدید ہوتا ہے، اور ECG کرنے سے یا ایکو کرنے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے. شکریہ ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کی تدابیر بھی بتائیں اور کچھ سمٹمس بھی بتائے کہ آپ اب اس سے پہلے جو ہے وہ تیار ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی میں اسد اللہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمیں دیکھنے والوں کے لیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کے تھرو جو ہے وہ ہمیں وقت دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس بات کی بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ تمام افراد جو ہیں وہ اس پوری احتیاطی تدابیر سے پر عمل کریں. اور باقی چیز ہے کہ موت کا تو علاج کہیں پہ بھی نہیں اور نہ ہوگا، لیکن اس سے آپ کس قدر دور رہ سکتے ہیں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے وہ بڑی تفصیلاً یہ باتیں بتائیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے پروگرام میں آپ کو اجازت چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ.